امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل پر کمنٹس کر کے ہم سے بات کرنا تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو جواب دیا جائے گا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک دن ایسا مخصوص رکھا جائے تو کہ جس دن آپ سے لائیو بات کی جائے. کمنٹس آپ کریں گے تو ہم آپ سے لائیو بات کریں گے, آپ کے کمنٹس کا لائیو جواب دیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے آپ کی مہربانی ہے, اگر آپ ایسا چاہتے ہیں یا اپنے کمنٹس کو تو فوراً ہمیں دن کے لیے ووٹ کریں, یعنی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کون سا دن زیادہ پسند کرتے ہیں. جس کے جو ہے کمنٹس باکس میں دن زیادہ ہوں گے, یعنی کہ آپ کی طرف سے اگر بدھ, ہفتہ, اتوار اس طرح کے دن میں جس کے زیادہ کمنٹس آئیں گے تو وہ ہم دن رکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ آپ پر چھوڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں, اور اس سے میں آپ کو یہ ایک بات کہوں گی کہ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں. چلے شروع کرتے ہیں. نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے, اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو ہے اندر سے کیسے بھی ہو, کھوکھلے بھی ہو, لیکن ظاہری دکھلاوا کرنا بری بات ہے, کیونکہ اللہ پاک نیت کو جانتے ہیں. نیت والمراد ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. نیتوں کا دار و مدار جو ہے امالوں پر ہے, امالوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہے. نیت اگر اچھی ہوگی تو یقین مانے آخرت میں بھی آپ کامیاب ہیں, دنیا میں بھی آپ کامیاب ہیں, قبر کے عذاب سے بھی آپ کو نجات ہے. اسی کے ساتھ آج کے سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں. بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وظیفوں میں سے آج ایک اور وظیفہ میں آپ کو سینڈ کرنے لگی ہوں. میری بہت زیادہ دور سے, یعنی کہ وہ ہے پولینڈ سے, ان کی فرمائش پہ یہ وظیفہ ہے. تو ان کا کہنا ہے بہن کا کہ میری ساس اور نندوں سے میں بہت تنگ ہوں, بہت پریشان ہوں. تو اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے وہ مجھے تنگ نہ کرے یا مجھے پریشان نہ کرے, میری فیملی کو تنگ نہ کرے. جیسے ہی میں اپنے والدین سے بات کرتی ہوں یا فون کرتی ہوں وہ مجھ سے ناراض ہوتے ہیں, اور اکثر دفعہ تو اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ مار تک بات ختم ہوتی ہے, پھر مار کٹائی ہوتی ہے اور پھر بات ختم. تو آج میں اسی لیے یہ وظیفہ لے کے آئی ہوں. آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو, یار ڈرا دیا نا تم نے, میں نے ایک بات یاد رکھیں, جتنے بھی وظائف ہوتے ہیں پرانی ہوتے ہیں, ان کا غلط آپ استعمال نہیں کبھی بھی کریں گے, کیونکہ غلط استعمال کرنے کے جب نقصانات ہوں گے تو اس کے جو ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اللہ پاک آپ کو تکلیف پہنچائے یا دکھ پہنچائے, لیکن اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اچھے جو ہے ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں, قرآن پاک میں بھی کئی دعائیں ہیں جس سے دشمنوں سے دوری کی ہوتی ہے یا برائی کی ہوتی ہے, لیکن اللہ پاک نے بھی کبھی آپ کو پتہ ہے اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کیے یا اتنی سختی استعمال نہیں کی. تو اس لیے آپ بھی جب بھی کوئی وظیفہ کرو یا کوئی اس طرح کریں تو بڑی نرم دعائیں مانگا کریں, دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. اگر ایک بات یاد رکھیں, اگر دعا ایسی ہے کہ اگر دعا آپ نے کسی کے لیے کی ہے اور اگر وہ اس دعا کا اس طرح کی بددعا یا دعا کا حقدار نہیں ہے تو وہ آپ کو لگتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں. تو میری وہ بہن ہے تو ان کا کہنا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں. الحمدللہ میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا ہے. آج انہی کے کہنے پہ یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بھی بتا رہی ہوں. صرف 3 دن کا یہ عمل جو آپ کو میں آج بتاؤں گی وہ آپ نے کرنا ہے. اگر تو آپ کے سسرال والے گھر میں ہی ہیں, ٹھیک ہے, تو ایک میں آپ کو سورہ بتانے لگی ہوں, سورہ انعام, وہ لگایا کریں تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہر چیز ختم ہو جائے گی. دوسرا, اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, جیسا کہ آپ کو ہے کہ آپ کی ساس یا نندیں, یا آپ ساس ہے تو اس کی اگر بہو آپ تنگ کرتی ہے, ساس ہے تو لڑکے کی ماں ہے, تو اگر ان کی لڑکے کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں. آپ طریقے سے یہ عمل کیجئے گا, گناہ نہ کیجئے گا. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک لفظ میں آپ کو بتانے لگی ہوں, سمون بکمون امیون فاہم لا یرجیون, ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا لفظ ہے, آپ نے یہ دعا کر کے
صرف اور صرف 11 مرتبہ دعا کر کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک یہ جو میرے ساتھ یہ جو اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اگر میں غلط نہیں ہوں یا میرے دشمن ہے یا وہ غلط ہے تو یا اللہ پاک ان کو سزا دے، ساتھ میں ان کا نام لے، تصور میں بھی آپ مطلب کہ کر سکتی ہیں۔ اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے، اگر ان کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ان کی تصویر آپ کے پاس ہے تو ایک کام کریں کہ آپ جس کو خاموش کروانا ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ صرف ساس اور بہو ہی کے تماشے ہوتے ہیں، یہ تو بناؤز باللہ، اگر ساس ہے تو وہ بیٹی سمجھے بہو کو، اگر بہو ہے تو وہ ماں سمجھے اپنی ساس کو، پھر یہ رشتہ نبھتا ہے۔ تو ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے، جب ایک بیٹی اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا پیچھے بیگ سب چھوڑ کے آتی ہے، تو ان کو بھی چاہیے ایکسیپٹ کریں، اور جو ہوتی ہے لڑکی اگر وہ بہو بنتی ہے تو اس کو بھی چاہیے بہو نہ کہلائے بلکہ ان کو ماں اور بہنوں جیسا پیار کرے، کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، اگر کوئی ویسے بھی ماں ہے تو وہ اپنے شوہر کی ماں سمجھ کے بھی تو اس کی خدمت کر سکتی ہے نا۔ تو اگر کسی کی زبان بندی یا اس طرح کا کرنا ہے تو صرف اور صرف آپ نے، اگر کوئی تصویر ہے تو تصویر کے جہاں تصویر ہے تو ظاہر چہرہ تو ہوگا ہی نا، اس کے چہرے پہ آپ نے لکھ دینا سمن بکمر عمر فہم لا یرجع، پہلے بارے میں وہ آیت ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلط گناہ اس چیز کا نہیں کرنا، اگر کوئی دشمن ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے اس کے لیے کر سکتے ہیں، اگر کوئی بوس ہے یا کوئی آپ کا آفیسر ہے، کوئی سر ہے، کوئی ایسا کوئی بھی، لیکن شریعت کا لحاظ رکھیے گا، گناہ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ تصویر پہ بھی نہیں کر سکتے تو بازو کے اوپر نام لکھ کے تو باندھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی زبان بندی ہو جائے گی۔ آپ طریقے سے کام مطلب کہ کیا کریں۔ ایک میں طریقہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں، اگلی آنے والی ویڈیو میں تو میں دوسرا طریقہ بھی آپ کو سمجھاؤں گی، وہ ایک تیل بنانا ہوتا ہے، وہ آئل ہوگا، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ زبان بندی کا آئل کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور اگر میری بات کوئی سمجھ آتی ہے یا میرے وظائف پسند آتے ہیں تو اسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں۔ عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں۔ کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں۔ جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا۔ جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا، اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا،
और अजीब व गरीब सी स्मेल या बदबू आना, हलक में अजीब व गरीब सी स्मेल का हो जाना, और आंखों के सामने गुलाबी या नीले रंग के डब्बे से नजर आना, अजीब सी लाइनें, आंखों के सामने काले रंग नजर आना या स्याह रंग घूमता हुआ नजर आना, जैसे कोई पंखा चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, अजीब व गरीब सी आवाजें आना, आंखों और के सामने अंधेरा छा जाना, कमजोरी लगना या जमीन पर काले काले धब्बे या काले काले निशान नजर आना, ये सब अलामतें जो हैं काले जादू की हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला है इन सब अलामतों में से, तो प्लीज हमसे राब्ता करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। आजकल जादू और ये चीजें बहुत आम हो चुकी हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होगी जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हम उनको बचा सकें, और कुछ तदाबीर या कुछ चीजें हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है, कारोबार में बंदिश आ रही है, घर में नाचाकी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कहीं बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, कहीं वालिदैन का एहतराम नहीं हो रहा, कुछ भी ऐसा हो, छोटी से छोटी भी परेशानी आपको लाक हो, तो हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब करके हमसे बात कर सकते हैं। जब किसी पर जादू हो तो बदबू आना शुरू हो जाती है, बेसुकूनी महसूस शुरू हो जाती है, दिल में घबराहट होती है, डर आता है, खौफ आता है और नफरतें पैदा होने लग जाती हैं, अजान से चिड़चिड़ापन होने लगता है, अजान की आवाज से घबराहट होने लगती है, कुरान पाक पढ़ने या सुनने में भी परेशानी होती है, जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, दवाइयाँ मेडिसिन असर करना छोड़ देती हैं, या किसी भी किस्म की दवाई आप खाते हैं तो कोई असर नहीं होता, हर काम में जल्दी हो जाना, हर काम की जल्दी होने की आरज़ू करना, कोशिश करना, दुकान पे अगर कोई चीज लेने जा रहे हैं तो इंतजार करने से परेशान होना, लड़ना झगड़ना या फसाद करना और बेचैनी महसूस करना, इंतजार न करना, जिस्म में कीड़े से काटना, जब गौर करो तो कुछ भी ना नजर आना। ये सब अलामतें जादू की हैं। सर में दर्द रहना, कमर में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, पाँव में दर्द रहना, जिस्म के हर हिस्से में दर्द और तकलीफ होना, आंखों के आगे जलन और सुर्ख रंग रहना, और बार बार आपको ऐसे महसूस होना जैसे आपको कोई झटका दे रहा है या कोई धक्का दे रहा है। इस तरह की अलामतें भी जादू की अलामत। आप सबसे गुजारिश है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपके साथ इस तरह की परेशानी है तो हम आपकी भरपूर मदद कर सकें। और रही बात गैबी मोकल की, तो आज मैं आपको गैबी मोकल के बारे में भी बता देती हूँ। अमल आपने कुछ भी नहीं करना होता, आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी, वो आपने सुननी है, और 3 से 7 दिन में मोकलीन का आना जाना शुरू हो जाता है, ख्वाब में आना जाना शुरू हो जाता है। फिर आपके आस पास ऐसे लगता है जैसे कोई ना कोई रूहानियत जाहिर हो रही है। गैबी मोकल का ये अमल है। गैबी मोकल के अमल में पहले आपको इस्तिखारा करवाना पड़ता है, फिर हम आपकी तरफ मोकल को भेजते हैं, पढ़ाई हम करते हैं, मोकल आपकी तरफ हाजिर होते हैं। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है, वो आप सुनते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मोकलीन की हाजिरी होना शुरू होती है। फायदा उसका ये है कि आपका रूहानियत में भरपूर मदद करते हैं, आपके हर काम में मदद करते हैं, छोटे से छोटे काम में आपकी मदद करते हैं, आपकी मुश्किलें आसान करते हैं, कोई भी दुआ हो उसकी कबूलियत अल्लाह पाक से करवाते हैं, और आपके ऊपर कभी कोई जादू नहीं कर सकता, कोई साहिर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी भरपूर मदद करते हैं। गैबी मोकल आपको रिजत से बचाते हैं। अगर अमलियात करते हैं तो गैबी मोकल अमलियात में कामयाबी के लिए आपके साथ देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गैबी मोकल का अमल ज़रूर करें। अमलियात से पहले आपसे गुजारिश की जाती है, अगर अमल करना चाहते हैं तो गैबी मोकल का अमल पहले करें। आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम, आपकी वालदा का नाम आप ज़रूर सेंड करें, ताकि आपका इस्तिखारा पहले किया जाए। बहुत से लोगों की गैबी मोकल में जो है मेल्स आई, लेकिन जिसका नसीब था, ये जिसके नसीब में पढ़ाई थी, हमने सिर्फ उनको दिया है। तो अगर आप भी अमल में शामिल होना चाहते हैं, गैबी मोकल का अमल लेना चाहते हैं, तो आप भी भरपूर हिस्सा लें। इंशाल्लाह आपके साथ भी आपका हिसाब किया जाएगा, इस्तिखारा किया जाएगा। अगर आपको अल्लाह पाक ने इस चीज़ का शर्फ दिया है तो ज़रूर आप ये अमल करें।